16 दिसंबर 1971 یہ وہ دن تھا جب ہمیشہ کے لیے رہنے والا ملک پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی اوور نائٹ ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند کا ذکر ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے۔ اس سب کا آغاز مارچ 1948 سے ہوتا ہے، جب قائد اعظم مشرقی پاکستان جاتے ہیں اور اردو کو پاکستان کی قومی زبان ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ مطلب سٹارٹ سے ہی ہم نے 51% آبادی کی ہسٹری اور ان کی بولے جانے والی زبان کی اہمیت کو ڈینائی کر دیا تھا۔ اسی بنیاد پر 1952 میں مشرقی پاکستان میں لینگویج رائٹس شروع ہو جاتے ہیں، اور انہی رائٹس کے دوران عوامی لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت ابھرتی ہے، جو بعد میں ایک الگ ریاست کی تحریک بھی چلاتی ہے۔ اس کے بعد محمد علی بوگرا صاحب 1 یونٹ کی بنیاد رکھتے ہیں، جس سے آپ نے ایسٹ پاکستان کی میجورٹی کو کینسل آؤٹ کرنے کے لیے ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا، تاکہ کوئی بھی بنگالی آپ کی گورنمنٹ کو لیڈ نہ کر سکے، اور اس سے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے غم و غصے میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد 1958 میں ایوب خان صاحب ٹیک اوور کرتے ہیں، اور شیخ مجیب اور بہت سے سیاسی رہنماؤں کو الیکشن سے نائل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1965 کی جنگ میں آپ نے 80% آرمی ویسٹ پاکستان میں ڈپلوائے کر رکھی، اور سے 20% آرمی آپ نے ایسٹ پاکستان کو دی، جو ڈیفنس کے لیے ناکافی تھی، جس سے آپ نے بنگالیوں کے اندر یہ کانشیس ڈیولپ کر دی کہ یہ لوگ ہمارے سگے نہیں ہیں، ان لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ایسٹ پاکستان کا سارا کیپٹل ویسٹ پاکستان پہ لگایا جاتا تھا، کیونکہ ویسٹ پاکستان کے پاس تو کوئی سورس آف انکم تھا نہیں، تو سٹارٹنگ سے ہی ہم نے فائنینشلی ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا۔ اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان صاحب ایوب خان صاحب کے سامنے 6 نکات رکھتے ہیں، جن میں فائنینشیل انڈیپینڈنس، پارلیمنٹری ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور ایسٹ پاکستان کی الگ پیراملٹری فورس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ان نکات کو پیش کرنے کے بعد جب شیخ مجیب ڈھاکہ پہنچتے ہیں تو انہیں غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور انہی الزامات کے تحت 1968 میں انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بعد میں جب ایوب خان صاحب پر زوال آتا ہے اور انہیں اقتدار چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو آئینی طور پر یہ اقتدار انہیں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو پاس آن کرنا تھا، بٹ وہ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ایک بنگالی تھا، اور اقتدار انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو پاس آن کیا اور گھر چلے گئے۔ جب جنرل یحییٰ خان اقتدار میں آتے ہیں تو 1 یونٹ کو ختم کر دیتے ہیں، اور LFO کے تحت 1970 کی الیکشن کروائے جاتے ہیں، جس میں بھٹو صاحب مغربی پاکستان میں میجورٹی حاصل کرتے ہیں، اور شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو پرائم منسٹر ڈکلیئر کر دیا جاتا، بٹ بھٹو صاحب یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان بہت سے ڈائیلاگ بھی ہوتے ہیں، پر کوئی کانسنسس ڈیولپ نہیں ہو پاتے۔ جنرل یحییٰ خان ایسٹ پاکستان میں ایک آپریشن کا آرڈر دے دیتے ہیں، اور وہاں طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان 6 نکات پر بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے، بٹ ہم نے اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا تھا، اور وہاں ایک خونی آپریشن شروع کر دیا۔ اسی آپریشن کے دوران بہت سے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا، شیخ مجیب الرحمان صاحب کو اریسٹ کر کے ویسٹ پاکستان لایا گیا، جو کہ میجورٹی کے چنے ہوئے لیڈر تھے، اور ایک ٹوٹل جنگ کی صورتحال کریٹ کر دی گئی، اور اسی کے آڑ میں بنگال میں قتل عام شروع کر دیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران مکتی بانی کے لوگ اندرا گاندھی کو اپروچ کرتے ہیں اور ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں، جس کے بعد انڈین فورسز ایسٹ پاکستان کو گھیرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ایک اسمال اسکیل وار کا آغاز ہوتا ہے، جس میں مکتی بانی اور انڈین فورسز ایک طرف اور پاکستانی فورسز دوسری طرف تھے۔ 3 دسمبر کو یحییٰ خان بھارت پر ڈائریکٹ حملے کا حکم دیتے ہیں، اور ایک فل اسکیل وار کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی دوران بھٹو صاحب کو ایس این ایمبیسڈر UN بھیجا جاتا ہے، تاکہ وہ ہمارا کیس پریزنٹ کر سکیں، مگر وہاں وہ کاغذ پھاڑ کر وی ول فائٹ کا نعرہ لگا کر واپس آ جاتے ہیں، جس سے سیز فائر کی آخری امید بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ادھر جنرل نیازی انڈین فورسز کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آتا ہے، اور جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ ڈھاکہ لوٹ جاتے ہیں، اور یوں ہمیشہ کے لیے قائم ہونے والی ریاست 2 الگ ملکوں یعنی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بٹ کر رہ جاتی ہے۔